علاقے کے علماء بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے دعوت کے ساتھی بھی، دوست احباب بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرما لے، اور جو ہے اپنے قریب کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر سوچیں کہ یہ گھر سے کیسے یہاں تعلیم کیسے زندہ ہو، اور یہ گھر کیسے نمونہ بن جائے اس علاقے کے لیے۔ آپ حضرات بھی فکر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، یہ کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کریں، وہاں جا کے اللہ سے مانگ کر قبول کروائیں، ہے نا۔ اللہ کے راستے میں جا کے مانگیں گے کہ اللہ اس گھر کو ہم نے بنایا ہے تیرے دین کے لیے، تیرا دین یہاں سے زندہ ہو، پھیلے، تو کہاں ہیں گھر کے افراد خاندان کے؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کیا ہے سلمان صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے کس فکر کے ساتھ ہم لوگوں کو رہنا ہے، چلنا ہے، کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، بڑی تفصیل سے تشکیل کے ساتھ آپ نے بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آئے ہوئے تمام ساتھیوں کو، آنے والے تمام ساتھیوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں سننا صرف کافی نہیں ہے، عزائم بھی کرنا ہے، نیت بھی کرنی ہے، ترتیب بھی بنانی ہے۔ ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ ترتیب بنے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک بات میں یہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی گھر کو اس وقت تک گھر نہیں کہا جائے گا جب تک اس گھر میں خواتین نہ ہوں۔ مرد حضرات اکیلے ہوتے ہیں تو وہ بیچلر لائف ہے، مرد حضرات اگر ہیں تو اسے کمرہ بولیں گے، حجرہ بولیں گے، اسے گھر نہیں بولیں گے۔ گھر کب بولیں گے؟ جب عورت اس گھر میں ہو، خواتین اس گھر میں ہو، تب جا کر اسے گھر کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو گھر کو گھر والی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ گھر جب تک گھر میں گھر والی رہے گی تب تک وہ گھر گھر ہے۔ اگر وہ گھر میں گھر والی نہیں ہے تو وہ تو ایک ماتم کا اڈا ہے۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں، بیوی نہیں تو بیوائی کی زندگی۔ کیا مطلب؟ ہر مرد جب خواتین چھٹی میں چلی جاتی ہیں اپنے اپنے گھر، سب بیوائی کی طرح ہو جاتے ہیں، نہ ناشتہ، نہ کھانا، نہ چائے، نہ دودھ، کوئی بھی اسے پوچھنے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی سب کے سب پریشان رہتے ہیں۔ سورت اترا ہوا دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کیا حضرت تمہارے گھر میں محترمہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ سورت دیکھو تو معلوم ہو رہا نا، کپڑے میلے کچیلے، کپڑے بغیر استری کے، وہ صورت ببی حالت مپوس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت اپنا گھر بنایا اور صحابہ اپنے گھر بنائے، صحابیات ازواج مطہرات جب گھر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند ہدایات فرمائے۔ وہ ہدایات فرمانا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، تاکہ آئی ہوئی خالی ایک مستورات کے لیے نصیحت نہیں ہے، دو کے لیے نصیحت نہیں، گھر کے جو خواتین ہیں صرف ان کے لیے نصیحت نہیں، جتنی خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں سب کے سب نیت کریں انشاءاللہ ہم ان تمام نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ عام طور پر جب نکاح میں بیان ہوتا خالی نوشوں کو دیکھتے رہتی، پرانے نوجوان بھول جاتے ہیں، ہمیں بھی ایک نوجوان بول کر۔ ارے بھائی جو نصیحتیں نکاح کی مجالس میں کی جاتی ہیں وہ نوشوں کو کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور جو پرانے نوشے ان کو جائزہ لینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ پرانے نوشوں بھی جائزہ لے لیا کریں ہم ان تمام باتوں پر عامل ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ نیت بھی کر لیں کہ بھئی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ تو اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ازواج مطہرات نے کچھ مطالبہ کیا تو اس مطالبے پر اللہ کے طرف سے جواب آیا۔ کیا جواب آیا؟ یا نساء النبی
لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آج میں جس گھر میں، جس خاندان کی خواتین سے خطاب کر رہا ہوں، وہ خاندان دین سے پہچانا جاتا ہے، دنیا سے نہیں۔ یہ خاندان کا تعارف، اس خاندان کا تقابل، اس خاندان کی پہچان، اس خاندان کی رفعت، اس خاندان کی بلندی، شان و شوکت، یہ سب دین کی وجہ سے ہے۔ تو عام طور پر ہمارے خواتین جس طرح دیگر خواتین کے خواہشات، جیسے ایک مشہور کارگزاری 3 دن جاتے ہیں 3000 کی لسٹ دیتے ہیں، ہمارے گھر میں کپاں ٹوٹ گئے، ہمارے گھر میں پردے پرانے ہو گئے، 10 دن جا کو 10,000 کی فہرست، 40 دن جا کو 40,000 کی فہرست، کیا کہتے ہو چیزوں کی محبتیں لے کر ایڈریس لے لو کو 300، یہ پردہ تمہیں کان لیے، یہ قالین تمہیں کان لیے، یہ کپاں تمہیں کان لیے، اور لا کر پھر یہاں پر شوہروں کے پاس ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ہم کرنا کیا ہے؟ یا نساء النبی، او نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے دین کی کام کرنے والی بہنیں، تم عام بہنوں کی طرح نہیں ہو۔ تمہاری تمنائیں، تمہارے خواہش، تمہارے ارادے، تمہارے پلاننگ اور تمہاری ڈیزائننگ اور تمہارے تزین اور تمہارا منقش ہونا، اپنے گھر کو مزین کرنے کی فکر کرنا، یہ آ کر عام عورتیں جس طرح کرتی ہیں ویسے ہم نہ رہیں، دین کو مد نظر رکھ کر ہم لوگ کام کریں۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالی اگلی آیت میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حکم یہ دیا گیا کہ تم اپنے گھر میں رہو۔ پتہ چلا تمام عورتیں اپنے اپنے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا حکم سمجھ کر گھر میں رہو گی، اللہ اس گھر کو مسجد بنا دے گا، اور مسجد بنا کر تمہیں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا بھائی؟ ارے بھائی گھر میں رہنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ جب گھر میں ہماری عورتیں رہیں گی تو ثواب کون سا ملے گا؟ اعتکاف کا ملے گا۔ تو گھر میں رہ کر کرنا کیا ہے؟ اس گھر کو مسجد بناؤ نماز کے اوقات میں، اس گھر کو خانقاہ بناؤ ذکر کے اوقات میں، اس گھر کو مرکز بناؤ تشکیل و اوقات میں، اس گھر کو مدرسہ بناؤ تعلیم کے اوقات میں۔ چاروں شکلیں ہمارے مدرسے ہمارے گھر کی ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس گھر کو، جیسے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سب سے بدترین مال وہ جو مال مٹی میں لگایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ گھر بنانے کے بعد ہر گھر کے کمرے میں قرآن پڑھے، ہر گھر کے کمرے میں قرآن پڑھائے، ہر گھر کے کمرے میں ذکر کرے، ہر گھر کے کمرے میں تعلیم کرے، اور ہر گھر کے کمرے میں تشکیل کرے، تو اللہ اس گھر کو مسجد کی طرح، خانقاہ کی طرح، مدرسے کی طرح ترازو میں رکھ کر تول دے گا۔ تو ہم نیت یہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو ضرور ان شکلوں میں ڈھالیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے، یوں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے گھوما کرتی تھی مت گھوما کریں، نیم برہنہ ہو کر، بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، بے شرم کے ساتھ۔ پھر کیا کہا؟ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر میں رہ کر کرنا کیا چاہیے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، صدقہ دیا کرو، سال میں ایک بار زکوٰۃ دے 300۔ زکوٰۃ کا اشنا حکم ہے بول کر خاموش نہیں بیٹھ جانا۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد نفلی بھی ہے، فرض بھی ہے۔ فرض دینا ہے سال میں ایک بار، نفل دینا ہے روزانہ۔ تو آج ہی میں دستار بندی کے جلسے میں کہا اپنے گھر میں ایک تھیلی رکھو، ہمیشہ مٹھی فن کے حساب سے صدقہ نکالا کرو، اور جس گھر میں صدقہ خواتین نکالتی ہیں اس گھر میں کوئی بھی تسلسل کے ساتھ بیمار نہیں پڑے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا چاہیے؟ چاول صبح و شام ایک مٹھی، آٹا 1 مٹھی، چاول روزانہ 2 مٹھی صبح و شام، آٹا 1 مٹھی، اس لیے کہ ایک ٹائم پکاتے ہیں آٹا، دال 1 مٹھی، شکر 1 مٹھی، ڈال دو
اور قرب و جوار میں جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں پہنچا دو. یا عورتوں کی طرف سے مہمان رسول کی خدمت ہوگی. مرد حضرات جس گھر میں جتنے سر روزانہ اس کے حساب سے صدقہ نکالے کریں. گھر کے کچھ آداب بتائے گئے. گھر کے آداب کیا؟ گھر کے آداب یہ ہے گھر کو گھر بنائے رکھے، قبرستان بنا کر نہ رکھے. قبرستان 5 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قبرستان 5 چیزوں پر عمل کریں گے تو قبرستان نہیں رہے گا بلکہ وہ گھر ہو جائے گا. لا تجعلوا بیوتکم قبورا. پہلا کام کیا؟ قبرستان کے مردے آج تک سلام کا جواب دیے نہیں. اسی طرح ہمارے گھر میں بھی مردوں کے سکا نہیں رہنا. کیا مطلب؟ مرد آ کر سلام کر رہا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، بیگم کا جواب نہیں. مرد اکیلا بیچارہ فرشتوں کو سلام کرتے ہوئے اندر آ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. عورت کی طرف سے جواب ہی نہیں. یہ گھر وہ گھر جس میں جواب نہ آئے. علماء فرمایا گویا یہ قبر کو سلام کرے سکا. السلام علیکم یا اہل القبور جواب ملتا. تو ہمارے حضرت مدنی فرماتے تھے جس گھر میں سلام ہے اس گھر میں سلامتی ہے. میاں بیوی آپس میں کثرت سلام کا اہتمام کرے. بچے بھی بغیر سلام کے آ گئے باہر بھیج دیا کرو. سلام کے بغیر اندر داخل مت کیا کرو، شیطان ان کے ساتھ آ جاتا ہے. اسی طرح فرمایا وہ خواتین جو بجتی ہوئی پائل، بجتی ہوئی بنگڑیاں پہن کر گھر کے اندر آ جاتی ہیں، ہر بجنے والی چیز کے ساتھ مع کل جرس شیطان اندر آ جاتا ہے. حضرت عائشہ نے چھوٹی سی بچی جب جرس کے ساتھ بجتے ہوئے پائل، بجتے ہوئے گھنگرو کے ساتھ جب بچی آ گئی تو حضرت عائشہ نے باہر نکالا، کہا پہلے وہ گھنگرو توڑو بعد میں اندر لاؤ. تو ہمارے خواتین اس کا اہتمام کریں. پھر کیا کہا؟ زکوٰۃ دیا کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں پر چلو. رسول کی اطاعت سنتوں کے مطابق. دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، سیدھے ہاتھ سے چمچے کو سیدھے طرف ہلانا گھمانا. جب چاول بنائے تو اس کوئی بھی سالن بناؤ، چائے بناؤ، تو سنت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں چمچ لے کر سیدھے طرف سے گھمانا. اگر سیدھے طرف سے گھمانے، پہلے سیدھی طرف گھماؤ، بعد میں بائیں طرف بھی گھما لیا کرو، آگے پیچھے بھی گھما لیا کرو، دائیں بائیں بھی گھما لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب گھمانا شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ سیدھے طرف سے شروع کریں گے. اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو اللہ نے جو ہدایت دی وہ کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. او گھر میں رہنے والوں، دیکھو یہ تمام عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ شارٹ ٹچ بتا رہا ہوں، ورنہ تو یہ 4 گھنٹے کا بیان، وہ 4 گھنٹے کا بیان. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تمام اعمال جو حضرت بتائیں اور جو باتیں یہاں قرآن بتا رہا ہے، اگر ان تمام اعمال کے پابند رہو گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا تمہارے دل کے اندر سے غلاظت اللہ نکال دے گا. دشمنی، نفرت، حسد، کینہ، کپٹ، اسے دیکھے تو اسے نہیں ہوتا، اسے دیکھے تو اسے نہیں ہوتا. وہ گھر کی نہیں زو. ارے بھائی گھر میں ہو یا زو میں ہو، ہماری نظریں، ہمارے خیال، ہمارا سوچ، ہماری فکر بھائی زو میں تمام جانوروں کو الگ 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 کیبن میں ڈال کو رکھتی ہیں. دیکھتے ہوئیں گے آپ. کیوں؟ ذرا کھلا چھوڑے تو لڑکوں مرتی انہوں. گھر کے اندر بھی ایک حصہ، انہیں یہ کمرہ، انہیں یہ کمرہ، انہیں یہ کمرہ، انہیں یہ کمرہ. زو میں کیا حصہ؟ ارے بھائی گھر میں ہیں. جب آرام کا وقت آئے الگ الگ جاؤ، جب دیگر اوقات میں مل جل کر رہو. جہاں پر پردے کے بات آتی ہے پردے والے پردے میں رہیں، پردے والے ایک ساتھ رہیں، اور دیگر احباب وہ اپنے ساتھ جڑ کر مل کر رہیں. کئی مکانات ایسے لوگ کہتے ہیں ابو کو دیکھو 7 دن ہوا، انہوں بولتی بیٹا کو دیکھو 8 دن ہوا. کیا مطلب؟ کیوں بھائی؟ ہر ایک الگ الگ پنجرے میں رہتی. سو یہ پنجرے سے نکل کر گیا کب اسے پتہ نہیں، یہ پنجرے سے نکل کر یہ پنجرے کے اندر آیا کب اسے پتہ نہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. گھر کو ہم جیسے کہ میں نے کہا پہلا سلام کا اہتمام، نمبر 2 ملنے جلنے کا اہتمام. قبرستان میں مردے آپس میں ملتے نہیں. خیریت کیا بھی پوچھتی کیا
وہ گھر میں جس گھر میں خیریت نہیں وہ گھر قبرستان کے مانند۔ نمبر 3 وہ گھر جس گھر میں اکرام نہیں وہ قبرستان کے مانند۔ نمبر 4 جس گھر کے اندر عبادت نہیں، ریاضت نہیں، تعلیم و تعلم نہیں، سیکھنا سکھانا نہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں، وہ قبرستان کے مانند۔ اور جس گھر کے اندر تربیت نہیں وہ بھی قبرستان کے مانند، اس لیے کہ قبر میں تربیت نہیں ہوتی، قبر میں وہ تو برزخ کی زندگی میں تکلیف ہوتی ہے، تربیت نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ ہمیں پاک کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ ہمیں مکمل طور پر پاک کر دے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس اللہ رب العزت نے جو ہدایات دی ان ہدایات پر عمل کرے، اور وہ ہدایات میں صبح و شام ذکر کا بھی حکم ہے۔ وَذْكُرْنَا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا تو ہمیں ذکر کیا؟ ذکر وہ صبح و شام کی دعائیں، یہ اول نمبر کے ذکر۔ پہلا ذکر تو نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ الذکری، قرآن پاک بھی ذکر ہے، اور دعائیں جو صبح و شام ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، اور صبح و شام کے تسبیحات بھی ہم پابندی سے پڑھیں وہ بھی ذکر ہے۔ ذکر اگر عورتیں، مستورات، مرد حضرات، بچے گھر کے اندر کریں گے اس گھر کو اللہ دار السکینہ بنائے گا۔ کیا بنائے گا بھائی؟ دار السکینہ۔ دار السکینہ کو تو کیا؟ سکون کا مرکز۔ گھر کے اندر آئیں گے تو سکون کے ساتھ رہیں گے، سکون پائیں گے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ تو جو نسخے بتائے گے وہ نسخوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو نظر بد سے حفاظت کے لیے جب بھی نیا گھر جاؤ، ہمارے مشائخ حدیث پاک میں بھی ہے 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا بولو بھائی؟ سورہ بقرہ پڑھنا۔ بدل کو الگ الگ کمرے میں پڑھ سکتی، پڑھ کو پانی میں دم کرو، سمجھے بھائی؟ جس گھر میں جتنے کونے، دروازہ انٹرنس کا دروازہ وہ ہے تو رائٹ سائڈ کے کونے سے اذان دینا شروع کرنا، اذان دیتے ہوئے آنا، پھر اذان دے کر کونے میں پانی مارنا۔ عامرین، جنات کی وہ قسم ہے جو گھروں میں قیام کرتے ہیں، جب آپ پانی ماریں گے وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت 40 دن جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جنات کا وہاں سے رخصتی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، پھر دوبارہ وہ نہیں آئیں گے۔ نیک لوگ تو آئیں گے اور یہ جو شریر لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس یہ مت سمجھو بیت الخلاء میں مارنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ وہ خبث والخبائث کا مرکز۔ شیطان نکلتے وقت پوچھا اجعل لی بیتن، یا اللہ مجھے ایک گھر دے دے۔ فرمایا جعلت لک الخلاء بیتن، تجھے میں نے بیت الخلاء کو گھر بنا کر دے دیا۔ وہ اس کے لیے الاٹ کردہ مکان، وہ رجسٹرڈ، سمجھ رہی؟ وہاں سے شیطان نہیں جاتا، انہیں وہاں چلتا ہے۔ دیگر جگہوں پر انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ وہاں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وہ پڑھ کر ہی جانا ہے، لیکن یہاں اذان دے کر پانی مارنا نمبر 1۔ اور اس کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ وہ گھر کے اندر جس وقت آتے ہیں سلام کے ساتھ دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں اللہ اس گھر میں فقر آنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ عمل کر لیا کریں۔ صبح یاسین، شام کو واقعہ، اور رات کو سونے سے پہلے ملک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا لا حول کی کثرت رکھے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر کا اہتمام کر لیں، یہ مشائخ کا کہنا ہے۔ اور حضرت شیخ کے منزل روزانہ 1 مرتبہ، وہ تو انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے 10 دن آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ منزل کا اہتمام کریں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو انشاءاللہ گھر کی افتتاح ہے، یہ افتتاح صرف گھر کی نہیں، گھر میں انشاءاللہ مدرسے کی بھی افتتاح، ٹھیک ہے بھائی، اور تعلیم کی بھی افتتاح، اجتماع کی بھی افتتاح، سب دھیرے دھیرے مشورہ ہوتے رہیں گے اور ایک ایک چیز ہم ان سے گھر میں شروع کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، آمین کہیں، اور جتنے احباب ہیں جو باہر ہیں وہ بھی قریب آ جائیں۔
مکان